بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے اور کتاب المناسک کتاب الحج ہم پڑھ رہے ہیں. صفحہ نمبر ہے 208. باب من احل ملبدن، اس کا بیان جس نے احرام باندھا ملبدن اس حال میں کہ وہ بالوں کو چپکانے والا تھا. احل کا ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں جس نے تلبیہ کہا، جس نے لبیک لبیک کہا. اب چونکہ لبیک لبیک کہنے سے وہ احرام کا آغاز کیا جاتا ہے، اور احرام باندھنے کے بعد جب لبیک لبیک کہتے ہیں تو نیت کا اظہار ہوتا ہے اور وہاں سے احرام کا آغاز ہوتا ہے. اس لیے وہ احلہ کا جو ترجمہ ہے آپ دیکھیں گے، لبیک لبیک کہنا یا تلبیہ کہنا یا احرام باندھنا یہ سارے ہی کیے جاتے ہیں. اور ماضی میں یہ مسئلہ تھا، لوگ بال جو ہے وہ بڑے رکھتے تھے. دروازہ بند کر دیا کریں بھائی. بال جو ہیں وہ لوگ بڑے رکھتے تھے اور انہوں نے لمبا جو ہے وہ سفر طے کر کے جانا ہوتا تھا اور راستے میں گرد و غبار ہے تو بالوں کو وہ چپکا لیتے تھے. آج کل یہ مسئلہ نہیں ہے. عموماً لوگوں کے بال ہوتے نہیں بڑے، یا اگر ہوں بھی تو جو سواریوں کا جو سسٹم ہے اور جو وقت ہے، کیونکہ اس دور میں لوگ دور دراز سے آتے تھے، وقت زیادہ لگتا تھا. مدینہ تو مکے سے قریب ہے، ٹھیک ہے، 300-400 کلومیٹر ہے میرا خیال ہے. تو اس وقت جو ہے وہ تقریباً 10 دن لگتے تھے اور لوگ اس سے بھی پیچھے سے جو ہے نا وہ آتے تھے. اگر ایک بندہ سفر میں آتا ہے اور وہ بالوں کو چپکا لیتا ہے تاکہ مٹی شٹی نہ پڑے، اگر پڑ جاتی ہے تو پھر ظاہر بات ہے مسئلہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور بال جو ہیں وہ اکٹھے ہیں، اوپر سے بندہ گیلا ہاتھ مار کے بالوں کو صاف کر سکتا ہے. تو وہ یہ ایک طرح کی سہولت ہے، اور پریشانی جو انسان کو بعد میں ہونی ہے اس سے بندہ بچ جاتا تھا. تو اس لیے چونکہ اللہ کے نبی نے کیا جو ہے نا وہ امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کر رہے ہیں اور اس میں نیچے حدیث لے کر آ رہے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے. عن ابن شہاب عن سالم عن ابی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحل ملبدن، آپ تلبیہ کہہ رہے تھے ملبدن اس حال میں کہ آپ نے بالوں کو چپکایا ہوا تھا، یا ترجمہ کر دیں تلبید کیا ہوا تھا. چلیں احرام مسجد ذی الحلیفہ کے پاس احرام باندھنے کا بیان. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب مدینہ سے مکہ جاتے ہیں تو راستے میں یہ جگہ ہے، اور آپ نے پیچھے پڑھا بھی ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز جو ہے وہ مدینے میں پڑھی اور عصر کی نماز جو ہے وہ مسجد کیا کہتے ہیں ذی الحلیفہ جگہ میں آپ نے پڑھی، اور وہاں پہ پھر آپ ٹھہریں تاکہ اور لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں اور اگلے دن صبح کو آپ چلیں. تو وہاں سے آپ نے پھر جو ہے نا وہ احرام کا آغاز کیا تھا. آپ نے غسل کیا، احرام باندھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے لوگوں کو لے کر قافلے کی شکل میں آپ وہاں سے روانہ ہوئے. تو چونکہ آپ وہاں پہ ٹھہرے تھے اس لیے یہ حدیث نیچے لے کر آ رہے ہیں. عن سالم بن عبداللہ انہ سمع اباہ یقول ما احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من عند المسجد، آپ نے احرام نہیں باندھا مگر مسجد کے پاس سے، یعنی مسجد ذی الحلیفہ، مسجد ذی الحلیفہ یا ذی الحلیفہ جگہ والی مسجد کے پاس سے. یہ پہلے تو میرا خیال مسجد نہیں تھی کیونکہ آپ وہاں پہ ٹھہرے تھے، آپ نے نماز پڑھی تھی، اس مناسبت سے جو ہے نا وہاں پہ مسجد بنا دی گئی، اور پاس ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ کی سواری تھی، اور پھر آپ سواری پر بیٹھے، آپ نے لبیک لبیک کہا اور نماز پڑھی. نماز کے بعد تو اس لیے انہوں نے یہ باب قائم کیا ہے کیونکہ وہاں سے آغاز کیا تھا، تو یہ کہہ دیا باب الاحلال عند مسجد ذی الحلیفہ. پڑھیں. محرم کون سے کپڑے نہیں پہن سکتا؟ باب ما اس چیز کا بیان لا یلبس المحرم جو محرم نہیں پہنے گا من الثیاب کپڑوں میں سے. یہ باب قائم کرنے کا مقصد کون سے کپڑے جو ہیں محرم کے لیے پہننا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. آگے ان کی وضاحت آ رہی ہے. پڑھیں جی. عبداللہ بن عمر سے مروی ہے ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی ما یلبس المحرم من الثیاب، محرم کیا پہنے کپڑوں میں سے. اب اگر وہ کیا پہننے کی وضاحت کر دیتے اللہ کے نبی پھر تو وضاحت کرنے لگتے، بلکہ وہ تو بات ہی بہت لمبی ہو جانی تھی، اور پھر مستقبل
بعید میں جو نئے نئے جو لباس آتے ہیں وہ تو سارے نکل جانے تھے نا، کیونکہ آپ نے جب یہ کہا فلاں فلاں پہنے، اس کا مطلب کوئی اور نہیں پہن سکتا، تو اس لیے آپ نے بتا دیا کہ جو نہیں پہننے ان کے علاوہ جو ہے وہ پہن لیں، جو نہیں پہننے ان کی تفصیل یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ والے، اور اس کے اوپر مطلب ہے اس سے مسئلہ استنباط کیا ہے کہ بھئی جو اس طرح کے اور کپڑے ہیں، یعنی جو سلے ہوئے ہیں بدن کی ساخت پر جو سلے ہوئے کپڑے ہیں، کیونکہ ان میں جن کا ذکر ہے وہ اس طرح کے کپڑے ہیں، وہ نہیں پہنے گا۔ باقی جو ہے وہ سمپل جو چادریں شادریں بندہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اب وہ کون سے کپڑے ہیں دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یلبس القمیص، وہ قمیص نہیں پہنے گا، ولا الامائمہ، اور پگڑیاں نہیں پہنے گا، یہ نثار کو نہیں ڈھانپے گا، اور قمیص نہیں پہنے گا، یا قمیص یعنی ایسا کوئی اور کپڑا جو بدن کی ساخت پہ بدن کی بناوٹ کو مد نظر رکھ کے اس کو جو ہے نا وہ سیا گیا ہو، ولا سیابیلاتی، اور شلواریں نہیں پہنے گا یا ایسا کپڑا مطلب ہے جو اس طرح کا ہو، ولا البرانسہ، اور کوٹ بھی نہیں پہنے گا، ولا البرانسہ، اور کوٹ نہیں پہنے گا۔ یہ لکھا ہوا بعد نے کہ برانس سے مراد کوٹ ہوتے تھے وہ لمبے لمبے، اور ٹوپیاں بھی ساتھ، بعد نے کہا نہیں یہ صرف لمبیاں ٹوپی جو ہے نا وہ ٹوپیاں ہی ہوتی ہیں، یہ لکھا ہوا ہے حاشیے میں، قال فی القاموس فلنسوۃ طویلۃ او کل صوب رأس منہ، یعنی کوٹ کہہ لیں یا لمبیاں ٹوپیاں وہ بندہ نہیں پہنے گا۔ کوٹ بھی ظاہر بات ہے اگر آپ کوٹ لیتے ہیں پیچھے اس میں بھی ذکر آ جاتا ہے سلے ہوئے میں، لیکن چونکہ آپ نے وہاں پہ وضاحت کر دی قمیص اور کوٹ جو ہیں لوگ پہنتے ہوں گے۔ ولا الخفاف، اور موزے نہیں پہنے گا، یہ بھی ایسے ہی ہے، الا احد سوائے ایک ایسے آدمی کے لا یجد نعلین، جو جوتوں کو نہیں پاتا، فلیلبس خفین، چاہیے کہ وہ دونوں موزے پہنے، ولیقطعہما اسفل من الکعبین، چاہیے کہ وہ دونوں کو ٹخنوں سے نیچے جو ہے وہ ان کو کاٹ دے۔ مطلب یہ ہے کہ جوتے کے طور پہ موزے جو ہے بندہ وہ پہن سکتا ہے، کیونکہ جوتے جو ہیں وہ کم ہوتے تھے، تو اگر ایک بندے کے پاس جوتا نہیں ہے تو متبادل، آج کل یہ بھی ایشو نہیں ہے آپ کا۔ ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس، اور نہ پہنو کپڑوں میں سے کوئی ایسی چیز جس کو زعفران یا ورس نے چھوا ہو۔ مطلب یہ مطلب جس کو زعفران یا ورس سے کہتے ہیں رنگا جاتا تھا، یا زعفران سے جس کو رنگا ہوا تھا، ایسا جو کپڑا ہے وہ جو ہے نا وہ خوشبو جو ہے وہ چھوڑتا تھا، تو اس لیے آپ نے منع کیا، کیونکہ خوشبو سے منع کیا گیا کہ اس نے نہیں لگانی، اور یہ جو کپڑا ہے یہ جو ہے نا اس میں سے خوشبو کا اظہار ہوتا ہے، تو اس لیے اسے منع کر دیا۔ ابو عبداللہ نے کہا یغسل المحرم راسہ، اب امام بخاری آگے وضاحت کر رہے ہیں کہ محرم یہ والے کام کر سکتے ہیں، کیا محرم راسہ سر جو ہے وہ دھو سکتا ہے اگر اس کو دھونے کی ضرورت پڑ گئی ہے، ولا یترجل، لیکن کنگھی نہیں کرے گا، ولا یحک جسدہ، اور اپنے جسم کو میں کھجلی بھی نہیں کرے گا، ویلقی القمل من راسی، اور اگر سر میں ہاتھ مارا ہے جوں شوں وہ آ گئی ہے تو اس کو مارے گا بھی نہیں، اور اس کو گرا دے گا سر سے، وہ جسدی، اور جسم سے، فی الارض، زمین میں۔ چلیں حج میں رکوع بھی، سوار ہونا، والارتدافی، اور کسی کے پیچھے بیٹھنا، اس کا بیان مطلب یہ ہے کہ آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں، جانور پہ سوار بھی ہو سکتے ہیں، اور کسی کے پیچھے بھی وہ بیٹھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس الگ سواری نہیں ہے تو آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے بھی آپ جا سکتے ہیں۔ پڑھیں۔ اسامہ، حضرت اسامہ سے مروی ہے، عبداللہ بن عباس بیان کر رہے ہیں، نہیں سوری عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، ان اسامہ تھا کان ردف النبی، بے شک اسامہ وہ الگ نبی کے پیچھے تھے، من عرفہ تھا، عرفہ سے الی المزدلفہ، مزدلفہ تک، ثم اردف الفضل، پھر آپ نے فضل کو پیچھے بٹھایا، من المزدلفہ، مزدلفہ سے لے کے الی منى تک۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب حج کا آغاز کرنا ہے تو سب سے پہلے منی میں جا کے ٹھہر جاتے ہیں، جو طریقہ کار دیا ہوا ہے نا، منی میں پورا دن وہاں پہ رہتے ہیں، پھر اگلے دن مزدلفہ کو کراس کرتے ہوئے سیدھا عرفات میں جاتے ہیں، پھر وہاں سے واپس جب آتے ہیں تو پھر مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں، پھر مزدلفہ سے منی میں آتے ہیں، یہ 3 جگہیں ہیں۔ تو وہی بات ہے، جب واپس لوٹ رہے تھے تو آپ نے عرفہ سے مزدلفہ تک آپ نے ایک بندے کو پیچھے بٹھا لیا، پھر دوسرے کو مزدلفہ سے منی تک، سمجھ آ رہی ہے؟ جو اسامہ بن زید کان ردف النبی آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے عرفہ سے مزدلفہ تک جب واپس لوٹ رہے تھے، پھر آپ نے فضل کو پیچھے بٹھایا مزدلفہ سے منی تک۔ راوی نے کہا، عبداللہ بن عباس نے، فکلاہما قالا، ان میں سے ہر ایک نے کہا، لم یزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبی، ہمیشہ اللہ کے نبی جو ہے وہ تلبیہ کہتے رہے، حتی رمی جمرۃ العقبہ، یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو رمی کی۔ جمرات ہیں نا 3، تو ان میں سے ایک جو جمرہ آگے اس کی تفصیل آئے گی، تو اس کو آپ نے رمی کی، تو پھر
اس وقت تک تلبیہ جو ہے نا وہ آپ کہتے رہے. یہ بات آگے بھی چل کے آئے گی تلبیہ کو جو ہے نا وہ کب تک تلبیہ کہنا ہے. حج میں آپ نے لبیک لبیک کہنا ہے تو کب تک کہنا ہے. بعض لوگوں کا جیسا کہ امام مالک ان کا موقف یہ ہے کہ آپ احرام باندھ کے جا رہے ہو, جب آپ مکہ کے قریب پہنچ گئے ہو یا حرم میں پہنچ گئے ہو تو آپ تلبیہ سٹاپ کر دیں, تو یہ ادھر بیان کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ ضمن میں بات آ رہی تھی کہ دو لوگوں نے یہ مسئلہ بیان کیا اور وہ آپ کے ساتھ تھے اور وہ ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب یہ بھی قائم کر دیا, باب رکوبی والارتداف فی الحج. چلیں محرم کیا پہنے گا, اس چیز کا بیان جو محرم پہن سکتا ہے, من الثیاب کپڑوں میں سے, والاردیتی اور چادروں میں سے, والعذری اور تہ بندوں میں سے, ازاروں میں سے, تہ بندوں میں سے. ثوب کی جمع ثیاب ہے, ردا کی جمع اردیہ, ازار کی جمع عذر ہے. مطلب یہ کچھ کس طرح کے کپڑے پہننے, جیسے سلے ہوئے کپڑے ان منع کر دیا گیا نا, اور کچھ اور بھی ساتھ ضمن میں پابندیاں ہیں, وہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. ولبست عائشہ تو ثیاب المعصفرہ تھا, اور عائشہ نے ایسے کپڑے پہنے جو اس پر رنگ سے جن کو رنگا گیا تھا, وہ محرمۃ اور وہ حالت احرام میں تھی. کہنے کا مطلب یہ کہ ایسا کپڑا جو ہے وہ بندہ پہن سکتا ہے. اور اس میں اور اس میں جو ہے نا جو باقی اوپر ذکر آتا ہے کہ جس میں زعفران یا برس لگا ہوا. اب مجھے تو اتنا ویسے سیدھی بات نہیں پتہ, یہ کتابوں میں کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ ان میں جو ہے نا وہ یہ اس کپڑے میں خوشبو جو ہے نا وہ نہیں ہوتی اور ان میں جو ہے نا وہ خوشبو ہوتی ہے, تو اس لیے یہ کیونکہ اس میں نہیں ہوتی اس لیے اس کو پہننا جو ہے نا وہ الاؤ ہے, جائز ہے. اور اس لیے امام بخاری کہہ رہے ہیں ولبست عائشہ والثیاب المعصفرہ تھا وہی محرمۃ. اور اوپر آپ نے پڑھا تھا منع کیا آپ نے, وہ بھی رنگ والے کپڑے ہوتے ہیں جس کو زعفران یا برس لگی ہو, یعنی وہ رنگا ہوا, اور یہ بھی رنگ والا ہی ہے المعصفرہ جس کو اس پر زرد رنگ سے جو ہے نا وہ رنگا گیا ہو. اور انہوں نے کہا لا تلسم یا لا تلسمو, عائشہ نے کہا لا تلسمو, وہ منہ کے اوپر کوئی چیز نہ ڈالے, نقاب نہیں لے گی وہ, ولا تبرکو اور برقع نہیں لے گی, ولا تلبس ثوبا ببرس ولا زعفران, اور وہ نہیں چھوئے گی, مراد پہنے کی نہیں ایسا کپڑا, ببرس ولا زعفران جو برس یا زعفران سے جس کو رنگا گیا ہو, ای مسبوغاً اوپر لکھا گیا وہ لکھا ہوا ہے. جابر نے کہا وقال جابر نے کہا لا ارى المعصفرہ به طیبا, میں ایسے کپڑے کو جس کو اس پر رنگ سے رنگا گیا ہو اس کو طیب خوشبو نہیں سمجھتا. اس کا یہ مطلب ہے نا پھر کہ بھئی اس رنگ میں خوشبو نہیں اور باقیوں میں خوشبو تھی اس لیے. اب ان کے اوپر آپ جو ہیں وہ کپڑوں کو قیاس کر سکتے ہیں. ولم تر عائشہ باسن بالحلی, عائشہ نے کوئی حرج نہیں سمجھا زیورات میں, زیورات بھی عورت پہن سکتی ہے. وثوب الاسود, اور کالے کپڑے میں عورت کالا کپڑا بھی پہن سکتی ہے. والمورد ہے ویسے, اور جو کیا کہتے ہیں گلابی کپڑا ہے وہ بھی پہن سکتی ہے. والخفی, اور موزے میں للمراتی عورت کے لیے, گلابی کپڑے میں, کالے کپڑے میں, زیور میں اور موزے میں کوئی حرج نہیں سمجھا کہ عورت کے لیے وہ جائز ہے اور وہ پہن سکتی ہے. اور ابراہیم نے کہا لا باس ان یبدل ثیابہ, کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی اپنے کپڑوں کو بدلے, اگر کوئی مسئلہ بن گیا تو بندہ جو ہے وہ کپڑے کو بھی چینج کر سکتا ہے. پڑھیں جی. عبداللہ بن عباس سے مروی ہے عن عبداللہ بن عباس قال انطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ, اللہ کے نبی چلے مدینہ سے, بعد ما ترجل, بعد اس کے کہ آپ نے کنگھی کی, ودہن, اور آپ نے تیل لگایا, یعنی آپ نے نہائے دھوئے اور اس کے بعد جو ہے مدینہ سے آپ چلے. ولابس ازارہ و رداءہ, اور آپ نے اپنا ازار تہبند اور اپنی چادر جو ہے وہ پہنی. ہوا و اصحابہ, آپ اور آپ کے اصحاب تھے. فلم ینہا عن شیء من الاردیۃ والعذر ان تلبس الا المزعفرہ التي ترضع علی الجلد, اور آپ نے چادروں میں سے کسی چادر سے نہیں روکا, والعذر اور جو تہ بند ہیں ان میں سے کسی سے نہیں روکا, ان تلبس کہ ان کو پہنا جائے, الا المزعفرہ سوائے ایسے کپڑے کو کہ جس کو زعفران سے رنگا ہوا ہو, الذی ترضع علی الجلد, جو جلد پر جو ہے وہ اثر چھوڑتا ہے, خوشبو وغیرہ جو ہے نا وہ اس سے جسم سے خوشبو آتی ہے.
یہی اس کی وضاحت انہوں نے حاشیے میں ادھر بھی کی ہوئی ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، نمبر 8 میں لکھی ہے ساری بات۔ الا المظافرہ التی ترد والجلدی فاسبہ، آپ نے صبح کی بذل حلیفۃ ذل حلیفہ میں راکبہ راحلتہ، آپ اپنے سواری پہ سوار ہوئے، حتی استوى علی البیداء، یہاں تک کہ آپ جب بیدا پر جو ٹیلے پر استوا برابر ہوئے، یعنی ٹیلے پر جب آپ کی سواری چڑھی، احل ہوا و صحابو، آپ نے اور آپ کے صاحب نے تلبیہ کہا، وقلد بدنہ، اور آپ نے قرادہ بنایا اپنے اونٹوں کو، وذالک لخمس بقین من ذی القعدہ، اور یہ 5 دن باقی تھے ذوالقعدہ سے، اس وقت کی بات ہے۔ فقادمہ، یہ والی جو ضمن میں بات ہے نا، باقی اوپر والی باتیں تو ٹھیک ہیں، اللہ کے نبی چلے جو وغیرہ وغیرہ، اور یہ جو بات ہے نا کہ حتی استوى علی البیداء احل ہوا و صحابہ، آپ نے تلبیہ کہا، یہ تلبیہ کب کہا، یعنی احرام کا آغاز آپ نے کب کیا، تلبیہ یا لبیک لبیک کہہ کر، تو بعض لوگوں نے اپنے علم کے مطابق یہ والی بات کی اور بعد میں کوئی اور بات کی ہے، آگے وہ بات آئے گی پھر اس کی توجیہ جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا دوں گا یہ کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، وذالک لخمس بقین من ذی القعدہ، ذی القعدہ میں سے 5 دن باقی تھے، اس وقت کی بات ہے۔ فقدم مکہ، مکہ میں آ گیا، ل4 لیال، 4 راتیں خلونا گزر چکی تھی، من ذی الحجہ سے، اس وقت کی بات ہے۔ فطاف بالبیت، آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، وسعی بین الصفا والمروہ، صفا مروہ کی آپ نے سعی کی، ولم یحل، اور آپ حلال نہیں ہوئے، من اجل بدنی، اپنے اونٹوں کی وجہ سے، لأنہ قلد، کیونکہ آپ نے ان کو قلادہ پہنایا تھا۔ آپ نے حج کران کیا نا، تو اس لیے آپ نے جا کے یا وہ طواف کیا، طواف قدوم، اور اس کے بعد پھر آپ نے احرام نہیں کھولا، کیونکہ آپ جو ہے وہ ہدی کی جانور لے کر گئے تھے۔ آگے چل کے بعض تفصیلاً آئے گی، حج کی 3 قسمیں، آپ نے کون سا حج کیا، تینوں قسمیں جائز ہیں یا کہ جائز نہیں ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں جی۔ ثم نزل بعلی مکہ تھا، پھر آپ نے پڑاؤ کیا، ٹھہرے اترے مکہ کے اوپر والے حصے میں، عند الحجون، حجون کے پاس، حجون جگہ کے پاس، وہ محل بالحج، آپ حج کا احرام باندھنے والے تھے، ولم یقرب الکعبہ، اور آپ کعبہ کے قریب نہیں گئے، بعد طواف بہا، اس کا طواف کرنے کے بعد، حتی رجع من عرفہ، یہاں تک کہ آپ عرفہ سے لوٹے۔ مطلب یہ کہ آپ وہاں پہ ٹھہرے رہے، آپ نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا، احرام نہیں کھولا، اور ایک ہی دفعہ آپ نے طواف کیا، طواف قدوم، اس کے بعد آپ نے دوبارہ بار بار طواف نہیں کیے، یہاں تک کہ آپ عرفہ سے لوٹ کے آئے، اور اس کے بعد آ کے جو ہے نا وہ طواف کیا۔ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَن يَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، جب آپ آئے تھے آپ نے اپنے صاحب کو حکم دیا تھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر لیں اور صفا مروہ کے درمیان جو ہے وہ چکر لگا لیں، صحیح کر لیں، ثم يقصروا من رأسه، پھر اپنے بالوں میں سے، سروں میں سے، بالوں میں سے کوئی بال کٹوا لیں، سروں سے کچھ بال کٹوا لیں، ثم يحلوا، پھر وہ حلال ہو جائیں۔ وذالک، یہ اس کے لیے تھا، لم یکن معه بدنۃ، جس کے ساتھ اونٹ نہیں تھا، قلدہ، جس کو اس نے قلادہ پہنایا ہو، مطلب جو جانور ہدی کے جانور نہیں لے کے گیا وہ یہ والا کام کر لے، حج تمتع کر لے، وہ طواف کرے اور کیا کہتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرے، صفا مروہ کے صحیح کرنے کے بعد وہ حلال ہو جائے اور بال جو ہے وہ کٹوائے۔ ومن کانت معه امرۃ، اور وہ جس کے ساتھ اس کی بیوی ہے، فہی لہ حلال، بیوی اس کے لیے حلال ہے، والطیب والخشبو والثیاب، اور دیگر کپڑے پہننا بھی۔ چلیں، تو اس میں اوپر جو ہے نا اتنی باتیں، فلم ینہا عن شیء من الارضیۃ والعذور ان تلبس الا المظافرہ، اس لیے باب کے ضمن میں لے کر آگے، کیونکہ باب قائم کیا تھا ما یلبس المحرم من الثیاب والارضیۃ والعذور، کیا پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باب کے ضمن میں بھی کچھ جو ٹائٹل ہے اس کے ضمن میں بھی کچھ چیزیں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایڈ کر دی اس کے ساتھ ہی، اور نیچے جو حدیث ہے ان کا تعلق بھی کیا کہتے ہیں وہ جو اوپر باب کے جو 2 حصے ہیں نا، یوں کہہ لیں دونوں حصوں کے ساتھ ہی ہے۔ باب من بات بذی الحلیفہ حتی اصبح، اس کا بیان جس نے ذی الحلیفہ میں رات گزاری حتی اصبح، یہاں تک اس نے صبح کی۔ چلیں جی، اب جس ترتیب کے ساتھ آپ نے کام کیے، آپ مدینہ سے گئے، راستے میں ذی الحلیفہ میں ٹھہرے، پھر آگے جیسے جیسے گیا اس حساب سے امام بخاری جو ہے نا وہ احادیث جو ہیں وہ لے کر آئیں گے، اور وہ جو سارے کام ہیں آگے چل کے اینڈ پہ جب وہ خلاصہ میں آپ کو بتاؤں گا میں کہ ان میں سے جو ہے نا وہ کون سے جو کام ہیں وہ حج والے اور کون سے نہیں ہیں، پڑھیں۔ اب یہ والا جو باب قائم کیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا تھا، ایسے ہی کر دیا، اب اسے امام بخاری رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں،
تو انہوں نے حاشیہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ باب قائم کرنے کا کیا مقصد ہے، کیونکہ جو شارحین ہیں وہ ایک ایک چیز کو وہ جو نا وہ ڈسکس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ باب قائم کرنے کا مقصد مراد و بہادی ترجمتی مشروعیت المبیت بالقرب، رات گزارنا جائز ہے بالقرب من بلد شہر سے قریبی، لیلھا کبھی من تاخر، تاکہ جو لوگ پیچھے رہ گئے وہ بھی ساتھ مل جائیں. یہ باب قائم کرنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ گھر سے چلیں تو گھر سے قریب ہی تھوڑا سا، کیونکہ یہ 5-6 کلومیٹر کا ہے میرا خیال ہے یہ جو مدینہ سے نا، اس وقت ذوالحلیفہ جو ہے وہ تھا 5-6 کلومیٹر یا تھوڑا سا اس سے کوئی زیادہ ہوگا. تو وہاں پہ آپ جا کے ٹھہر گئے، کیونکہ کچھ اور لوگ جو مدینے سے آنے تھے یا دائیں بائیں علاقوں سے آنے تھے جن کو پتہ چلا، تاکہ وہ بھی آ جائیں تیاری کر کے. ان کو پتہ چلا اللہ کے نبی گھر سے نکل گئے ہیں، آپ کے انتظار میں ابھی جلدی کرو تیاری کر کے آ جاؤ. انا انس بن مالک قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ اربعا، آپ نے مدینہ میں 4 رکعتیں پڑھی، وہ بھی ذوالحلیفہ رکعتین، اور ذوالحلیفہ میں 2 رکعتیں پڑھی، ثم بات، پھر آپ نے رات گزاری، حتی اصبح بذوالحلیفہ، یہاں تک کہ آپ نے صبح کی ذوالحلیفہ میں. فلما راکب راحلتہ، جب آپ اپنی سواری پہ سوار ہوئے، واستوت بہ، آپ کو لے کر وہ کھڑی ہوئی، احل، تو آپ نے تلبیہ کہا. چلیں یہ والی وہ بات آگے لکھی ہوئی ہے نا، یہ اسی کے اوپر حاشیہ لگا رہے ہیں. چلے میں یہاں بتا دیتا ہوں، یہاں بھی بات آ گئی کہ آپ سواری کے اوپر سوار ہوئے اور آپ نے تلبیہ کہا. یہ وہ الگ مسئلہ، مطلب یہ کہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے لبیک لبیک کب کہا. کہتے ہیں واستوت بہ احل وبہ اخذ شافعی، امام شافعی نے اس کے لیے نمبر 12 حاشیہ میں پڑھ رہا ہوں. اور حنفیہ کے نزدیک یلبی عقیب الصلاۃ، نماز کے بعد آدمی تلبیہ کہے گا، یعنی 2 رکعتیں جو پڑھے گا اس کے بعد تلبیہ کہے گا. لما روى ابن عباس قال انی لعلم الناس بذلك احل بالحج حين فرغ من ركعتيه، لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے علم ہے اس کا، آپ نے حج کا تلبیہ کہا حين فرغ من ركعتين، جب 2 رکعتوں سے فارغ ہوئے. فسمع ذلك اقوام فافدت عنه فلما استعلت به ناقته احل فقالوا انما احل حين استعلت به ناقته ثم مضى رسول الله فلما على شرف البيضاء احل وادرك ذلك من اقوام. اب 2-3 طرح کی روایات آتی ہیں، آپ کو جانور لے کر کھڑا ہوا، اونٹنی بھی جو ہے وہ آپ نے تلبیہ کہا، نماز کے بعد آپ نے تلبیہ کہا، بیضاء ٹیلے پہ جب آپ چڑھے تو آپ نے تلبیہ کہا. تو کہتے ہیں لوگوں کو اپنے جو علم ہوا تو لوگ اپنے علم کے مطابق جو ہے وہ بات کرتے ہیں. ابھی ابن عباس نے کہا میں جانتا ہوں، آپ نے تلبیہ کہا تھا حین فرغ میرا کہا تھا، بس سمع ذالک اقوام، کچھ لوگوں نے سنا تھا، فافدہ تھا، انہوں نے یاد کر لیا. فلما استعلت به ناقته، جب اونٹنی لے کر آپ کو کھڑی ہوئی، احل، آپ نے تلبیہ کہا، فقالوا، لوگوں نے کہا، یعنی کچھ لوگوں نے یہ سن لیا تو انہوں نے وہ والی بات بیان کر دی، انما احل حین استعلت به ناقته ثم مضى رسول الله فلما على شرف البيضاء، اب بیضاء والی جو ٹیلا ہے اس کے اوپر جب آپ چڑھے جھانکا، احل، تو آپ نے تلبیہ کہا، وادرا کذالک من اقوام، کچھ لوگوں نے اس کو جان لیا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلَّاهُ، آپ نے نماز کی جگہ میں احرام جو ہے وہ واجب کر لیا تھا، آپ نے تلبیہ کا، کیونکہ تلبیہ کہنے سے احرام جو ہے وہ احرام کا آغاز ہوتا ہے. جب آپ بول کے کہیں گے، ٹھیک ہے، لبیک لبیک کے ذریعے آپ بولیں گے کہ میں حج یا عمرے کا میں نے ارادہ کیا ہوا ہے، تو پھر اس وقت سے احرام کا آغاز ہونا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلَّاهُ. پڑھیں نہیں. عن انس بن مالک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر بالمدینہ اربعا، آپ نے ظہر مدینہ میں 4 رکعتیں پڑھی، وصلی العصر بذوالحلیفہ رکعتین، اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں 2 رکعتیں پڑھی. قال واصب بات ابیات اصبح، اور آپ نے ذوالحلیفہ میں رات گزاری. میرا یہ بھی خیال ہے کہ آپ نے رات گزاری اصبح، یہاں تک کہ آپ نے صبح کی. پڑھیں. آواز بلند کرنا بالاعلال، تلبیہ کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ بلند آواز کے ساتھ تلبیہ کہنا. پڑھیں جی. اللہ کے نبی نے یہ ذرا حدیث ذرا تھوڑے سے غور کرنے والی ہے، کیسے میں بتاتا ہوں. اللہ کے نبی نے مدینہ میں ظہر پڑھی 4 رکعتیں، والعصر، اور عصر پڑھی بذوالحلیفہ، ذوالحلیفہ میں رکعتین 2 رکعتیں. وسمعتهم یصرخون بہما جميعا، اور میں نے ان کو سنا، یصرخون، وہ لوگ بلند آواز سے چلا رہے تھے ان دونوں کے ساتھ، یعنی حج اور عمرے دونوں کے ساتھ جميعا اکٹھے، یعنی تلبیہ دونوں کا تلبیہ کہہ رہے تھے. یصرخون بہما، دونوں کا بلند آواز سے اکٹھا، دونوں کا اکٹھا تلبیہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ لبیک اگر حج کرنا ہے تو لبیک کے ساتھ حج کا جو لفظ ہے وہ لگانا ہوتا ہے،
اور اگر عمرہ کرنا ہے تو عمرے کا لگانا ہوتا ہے، لبیک بھی حجتن یا لبیک بھی عمرتن، ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے ساتھ جو ہے نا وہ یصرخون بہما جمیعا. اب یا تو غلطی لگی ہے کیونکہ آگے بعد یہ حدیثیں آ رہی ہیں راوی کو، آگے بعد یہ حدیث کیا آ رہی ہے کہ آپ نے یہاں سے احرام باندھا تھا حج کا، یہاں سے احرام باندھا تھا حج کا، اور پھر جب مکہ سے قریب پہنچے تھے تو آپ سے کہا گیا کہ عمرے میں کنورٹ کر لیں جن کے پاس یہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے اس دور میں، یہ چیز رائے تھی اسلام کے آنے سے پہلے کی، کہ جب آپ حج کرنے جائیں گے اس وقت آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، حج کے ساتھ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، عمرہ منع ہے. مطلب یہ ہے کہ حج کے دور میں عمرہ نہیں ہے، آپ نے عمرہ کرنا ہے تو پھر بعد میں آئیں اور بعد میں کریں، یہ منع تھا. اس لیے آپ نے جو ہے نا وہ حج کا ہی احرام ادھر سے باندھا تھا، اور حدیث میں واضح لکھا ہوا ہے. یا تو یہاں پہ یہ غلطی ہو گئی ہے، راوی کو غلطی لگی ہے، یہ ماننا پڑے گا. اب کیونکہ اگر کوئی نہ کوئی توجیہ ہو سکے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ غلطی نہیں لگی. تو یہاں پہ توجیہ بعض لوگوں نے کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا کہ دونوں کا احرام، دونوں کا تلبیہ بلند آواز سے کہہ رہے تھے، وہ دونوں کا تلبیہ، بعض لوگ حج کا تلبیہ کہہ رہے تھے جو حج کرنے جا رہے تھے، اور جو بعض لوگ ہیں وہ جن کا عمرہ جو پچھلا ہے، عمرہ جب حدیبیہ میں گئے تھے اور عمرہ کرنے اور وہ قضا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا جو ہے نا اس کا تلبیہ کہہ رہے تھے. یہ بعض لوگوں نے لکھا ہوا ہے بہرحال. چلیں، اس لیے یہ لکھا ہوا ہے، یہ تجزیہ کر دی ہے. کہتے ہیں امام عینی نے کافی دلیل علی ان نبی کان قارنا، اللہ کے نبی جو ہے نا وہ حج قران کرنے والے تھے، یہ دلیل ہے. اور یہ بھی دلیل ہے وان افضل من التمتع والافراد. آگے چل کے بات آئے گی، یہ باب قائم کرتے ہیں نا، میں وہاں پہ بتاتا ہوں کہ بھئی ائمہ کا، علماء کا کیا اختلاف ہے، حج تمتع اور افراد میں سے کون سا افضل ہے یا کہ نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا ہوگا کہ یہ افضل ہے حج قران، اور وہ دلیل جو ہے وہ اور بھی دلائل دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے. محلب نے کہا انما سمع انس من قرن خاصتا وليس في حدیث انه سمع رسول اللہ يصرخ بهما. کہتے ہیں محلب نے کہہ دیا کہ یہ یہاں سے آپ دلیل نہ لیں، اللہ کے نبی نے قران کیا تھا، کیونکہ حدیث میں یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کو سنا، آپ دونوں کا تلبیہ کہہ رہے تھے. وانما اخبر عن قوم، انس تو ایک قوم کے بارے میں خبر دے رہے ہیں. وقد يمكن ان يسمع قوما يصرخون بحج وقوما بعمرة، یہ بھی امکان ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ عمرے کا جو وہ تلبیہ کہہ رہے تھے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ حج کا تلبیہ کہہ رہے تھے. کرمانی نے کہا یہ تمل، یہ بھی اعتبار یکون علی سبیل التوزیع، یہ یکون بعضهم صارخا بحج وبعضهم بعمرة، یعنی چیز بٹی ہوئی تھی، بعض لوگ حج کا تلبیہ کہہ رہے تھے بلند آواز سے، بعض عمرے کا. قلت میں کہتا ہوں وکل هذا تعسف منهما اللہ یکون الحدیث حجتا علیہما وما هذا هو حجت علیہما وعلى كل من كان في مذهبهما ولا يوجد في الرد عليهم اقوى من قول لبيك بحج وعمرة مان لما سيجي ان شاء الله تعالی. یہ آگے واضح جو دلیل ہے وہ آ رہی ہے، اور وہ جو ہے نا ان کا جو ہے نا وہ رد کر رہی ہے، سب سے جو کبھی رد ہے. ٹھیک ہے، آپ ادھر سے دلیل ہمیں نہ لینے دیں، آگے سے ہم دلیل جو ہے وہ لے لیتے ہیں. ادھر یہ والی جو بات میں نے کی ہے نا کہ بھی بعض لوگ جن کا رہ گیا تھا وہ عمرے کا جو ہے وہ کہہ رہے تھے، یہ بھی بعض لوگوں نے لکھا ہوا ہے، انہوں نے نہیں لکھا ہوا، انہوں نے ویسے مطلق بات کی ہے. وقد يمكن ان يسمع قوما يصرخون بحج وقوما بعمرة، یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ بعض لوگ، لیکن مسئلہ یہ ہے، ویسے پھر وہی بات آتی ہے کہ اگر حج کرنے جا رہے ہیں تو حج کے ہی احرام باندھیں گے نا، اور اس وقت معاشرے میں یہی چیز رائے تھی، جیسا کہ خود کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ جب حج کرنے جاتے تھے پھر عمرہ نہیں کرتے تھے، تو پھر عمرے کا احرام جو ہے وہ کیوں باندھیں گے. یا تو پھر یہ ہے کہ بعض لوگوں نے صرف عمرہ کرنا ہو حج کے دنوں میں، اور اس کی کوئی ریزن پھر آپ بیان کریں، اس کے پیچھے یہ ریزن تھی، یہ فلسفہ تھا. پڑھیں تلبیہ کا بیان. تلبیہ کیا ہے، تلبیہ کے الفاظ جو ہیں وہ کون سے ہیں، پڑھیں جی.
عبداللہ بن عمر سے مروی ہے اللہ کے نبی کا جو تلبیہ کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، اے اللہ لبیک میں بار بار حاضر ہوں، لبیک لبیک میں بار بار حاضر ہوں، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لبیک میں آپ کی بارگاہ میں اطاعت کے لیے خدمت کے لیے بار بار حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک تعریف اور نعمت تیرے لیے، والملک اور بادشاہت بھی تیرے لیے، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں ہے کسی بھی چیز میں۔ پڑھیں عائشہ نے کہا میں جانتی ہوں کیف کان نبی یلبی، اللہ کے نبی کیسے تلبیہ کہتے تھے، آپ ایسے تلبیہ کہتے تھے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک۔ پڑھیں باب تحمید تعریف کرنا یا الحمدللہ کہنا، و تسبیح بڑائی بیان کرنا یا سبحان اللہ کہنا، پاکی بیان کرنا اور بڑائی بیان کرنا یا اللہ اکبر کہنا، اس کے بیان قبل الاحلالی احرام باندھنے سے پہلے، یعنی احرام باندھنے سے پہلے الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کہنے کا بیان اندر رکوبی علی دعوتی جانور پر سوار ہوتے وقت۔ مطلب یہ ہے کہ تلبیہ سے پہلے یہ کہنا جو ہے یہ مسنون ہے، کیونکہ آگے نیچے حدیث آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسے کلمات جو ہیں وہ کہیں اور اس طریقے کو آپ نے اپنایا۔ پڑھے جی۔ حضرت انس مروی انہوں نے کہا صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن معه بالمدینہ تھی، اللہ کے نبی نے نماز پڑھی اور ہم آپ کے ساتھ تھے مدینہ میں، الظہر کی اربعین 4 رکعتیں، والعصر اور عصر کی نماز بذی الحلیفہ ذی الحلیفہ میں رکعتین 2 رکعتیں پڑھی، ثم بات بہا پھر آپ نے وہاں پہ رات گزاری ہے صبح یہاں تک کہ آپ نے صبح کی، ثم راکبہ پھر آپ سوار ہوئے، حتی استوت بہی علی البیداء جب وہ سواری لے کر آپ کو بیدا ٹیلے پہ استوت بہی وہ برابر ہوئی، یعنی وہ کھڑی ہوئی، حامد اللہ وسبح وکبر آپ نے اللہ کی تعریف وسبح اور آپ نے تسبیح بیان کی، وکبر اور بڑائی بیان کی، ثم احل بحج و عمرۃ پھر آپ نے حج اور عمرے کا احرام باندھا، حج اور عمرے کا تلبیہ کہا، حج اور عمرے کا تلبیہ کہا۔ اچھا یہاں بھی آ گیا حج اور عمرے کا تلبیہ کہا، وَأَحَلَّ النَّاسُ بِهِمَا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ تلبیہ کہا، فَلَمَّا قَدِمْنَا یہ بھی انس بیان کر رہے ہیں نا، ہاں جی، جب ہم آئے امر الناس آپ نے لوگوں کو حکم دیا، فالو وہ حلال ہو گئے، حتیٰ کان یوم ترویہ جب 8 ذوالحجہ ہوا، یوم ترویہ جانوروں کو پانی پلانے کا دن، وہ پانی پلاتے تھے پھر وہاں سے روانہ ہوتے تھے، احلوا بالحج لوگوں نے حج کا احرام باندھا۔ راوی نے کہا ونہر النبی بدنات بیدہ اللہ کے نبی نے کئی اونٹ اپنے ہاتھ کے ساتھ نہر کیے قیامن اس حال میں کہ وہ اونٹ کھڑے تھے، وذبح رسول اللہ بالمدینہ کبشین املائین اور آپ نے 2 خوبصورت مینڈے جو ہیں وہ مدینہ میں ذبح کیے۔ ابو عبداللہ نے کہا قال بعضهم هذا عن ایوب عن رجل عن انس یہ بات ہے نا یہ سند سے عن ایوب عن رجل وہ ایک آدمی سے بیان کرتے ہیں ایوب اور وہ آگے انس سے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، یہ بات ایسے بھی ہے۔ اب یہاں پہ بات آ گئی ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی نے ثم احل بحج و عمرۃ حج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ کا۔ اب یہ تو ایک طرح تو یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ بھئی شروع میں جو ہے نا وہ مطلب یہ کہ اسلام کے جب اسلام کے آنے سے پہلے کی بات ہے، یہ چیزیں جو رائے تھیں وہ یہ کہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو آپ عمرہ نہیں کریں گے، اور اس کے اوپر آگے واضح باتیں بھی آ رہی ہیں، تو یہاں پہ یہ کہ آپ نے دونوں کا، تو یہ کیسے جو ہے نا وہ ہو گیا، یہ تو پنگا پڑ گیا۔ اب اس کے لیے نمبر 5 حاشیے میں انہوں نے خلاصہ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں ثم احل بحج و عمرۃ ای قارنا بینہما، مطلب یہ کہ آپ دونوں کو اکٹھا کر رہے تھے، ملا رہے تھے حج اور عمرے کو، اور آپ حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھ رہے تھے۔ واحل الناس ای الذین کانوا معه بہما اور جو لوگ آپ کے ساتھ انہوں نے بھی دونوں کا لبیک لبیک کہا اور احرام باندھا، ای بحج و عمرۃ اقتداء بھی آپ کی اقتداء کرتے ہوئے، لیکن کہتے ہیں لیکن صحیح ہین میں ہے ان جابر انہ لبا بالحج بعدہ، جابر سے مروی ہے، یہ انس بیان کر رہے ہیں، جابر سے مروی ہے کہ آپ نے اکیلا حج کا جو ہے نا وہ احرام باندھا تلبیہ کا۔ اور آگے چلیں بھلے مسلم فی لفظ احل بالحج مفردا، اور آپ نے اکیلا جو ہے نا
یا مفردن اکیلے حج کا آپ نے احرام باندھا، یہ مسلم میں ہے۔ اور شیخین کے نزدیک عن ابن عمر انہ کان متمتعا، ابن عمر سے یہ بھی آتا ہے کہ آپ فائدہ اٹھانے والے تھے۔ وفیہ ما اذن عائشہ قالت تمتع رسول اللہ بالعمرۃ الی الحج، عائشہ سے بھی مروی ہے اللہ کے نبی نے فائدہ اٹھایا عمرے کے ذریعے حج کی طرف، اور لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ اب جی ایک طرف قران کی بات آ رہی ہے، دونوں کو ملایا، ایک میں حج کی بات آ رہی ہے، آپ نے حج کا تلبیہ کا، ایک میں عمرے کی بات، آپ نے عمرے کا تلبیہ کا۔ امام نبوی نے کہا فی مجموع میں والثواب، ان لیکھوں کی کتاب ہے، الذی یعتقد انہ، یہ یعتقد وہ درست بات جو وہ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ انہ احرم اولا بالحج مفردن، آپ نے حج کا احرام باندھا حج افراد کا، اس حال میں کہ اکیلا اس کو اکیلا جو ہے نا وہ کرنے والے تھے۔ ثم ادخل علیہ بالعمرۃ فصار قارنا، پھر آپ نے عمرے کو داخل کیا تو قارن ہو گئے۔ فمن روا انہ کان مفردن، آپ حج افراد کرنے والے تھے، وہم الاکثرون، اور وہ اکثر لوگ ہیں، وہی بات ہے نا جنہوں نے کہا حج مفرد کرنے والے تھے وہ اکثر ہیں۔ اعتمدوا اول الاحرام، انہوں نے کیا کیا ہے، احرام کے آغاز پر اعتماد کیا ہے۔ ومن روا انہ کان قارنا اعتمد آخرہ، اور جس نے یہ کہا کہ آپ قران کرنے والے اس نے آخر کا اعتماد کیا، لیکن یہ کہ یہاں پہ نہیں نہ کیا، پھر وہی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ نہیں کیا تو چونکہ یہ توجیہ کرنی ہے، پھر بھئی یہاں پہ آپ نے دونوں کو کیا تو آخر کے لحاظ سے بیان کر دیا، کیونکہ آپ نے جو ہے وہ احرام بعد میں جو ہے نا وہ اکٹھا کر لیا تھا، بعد میں اکٹھا کر لیا تھا، اب یہ توجیہ کرنا پڑے گی، لیکن پھر بھی اس مقام پر نہیں کیا، بھئی آگے چل کے کیا ہے نا، آگے چل کے، تو یہاں پہ پھر یہ پھر واضح جیسے بیان کرنا چاہیے کہ بھی آپ نے حامد اللہ وصبا وکبرہ، پھر آپ نے حج کا احرام باندھا، پھر بعد میں حج اور عمرہ دونوں کا یا عمرے کو شامل کر لیا، لیکن یہ کیونکہ وہ آ گیا اس لیے توجیحات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ومن روا انہ کان قارنا، اور جس نے یہ بیان کیا کہ قران کرنے والے تھے، اعتمد آخرہ، ومن روا انہ کان متمتعا، اور جس نے یہ کہا کہ آپ تمتع کرنے والے تھے، ارادہ تمتع لغوی، وہ مراد لیتا ہے لغوی فائدہ اٹھانا، وہ الانتفاع، لغوی تمتع، اور اس کا مطلب ہے انتفاع فائدہ لینا۔ وقد انتفع بان کفاہ عن النسکین فعل واحد، اور آپ نے نفع اٹھایا اس طرح کہ آپ کو دونوں کاموں سے ایک ہی عمل نے کفایت کیا، ولم یحتاج الی افراد کل واحد بعمل، اور آپ کو ضرورت نہیں پڑی ہر ایک کو الگ کرنے کی۔ انتہا۔ کہتے ہیں وہ باقی مباحث الحدیث تاتی انشاءاللہ تعالیٰ فی باب تمتع بعد ستۃ ابواب، کہ 6 ابواب کے بعد آگے بحث آ رہی ہے، وہاں پہ ہم بحث کریں گے۔ چلیں، باب من احل حین استوت بہ راحلۃ، اس کا بیان جس نے تلبیہ کہا جب اس کو اس کی سواری لے کر استوت کھڑی ہوئی۔ چلیں پڑھیں جی، پیچھے بات کر دی ہے نا کہ آپ نے تلبیہ کب کہا ہے، تو 2-3 طرح کے لوگ بیان کرنے والے ہیں، تو ہر ایک نے اپنے علم کے حساب سے بات کی ہے۔ ابن عمر سے مروی ہے، انہوں نے کہا احل النبی حین استوت بہ راحلۃ قائمۃ، اللہ کے نبی نے تلبیہ کہا جب آپ کی سواری آپ کو لے کے سیدھی جو ہے وہ کھڑی ہو گئی، برابر ہوئی، قائمۃ اس حال میں کہ وہ کھڑی ہونے والی تھی۔ پڑھیں، مستقبل القبلہ، قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے تلبیہ کا بیان، مطلب یہ ہے کہ آدمی تلبیہ تب کہنا شروع کرے جب اس کا منہ قبلے کی طرف ہو۔ اب چونکہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا تھا نا، آپ روانہ ہو رہے تھے، تو اب روانہ کدھر ہو رہے ہیں، مکہ کی طرف، تو قبلہ کدھر ہے، آپ کا مکہ کی طرف ہے، آپ نے جب ادھر کو روانہ ہوئے یا ہونے لگے، سواری کا منہ ادھر کر لیا تو آپ نے تلبیہ کہا، تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کر دی ہے۔ نافع قال کان ابن عمر اذا صلى الغداة بذی الحلیفہ، ابن عمر جب صبح کی نماز ذی الحلیفہ میں پڑھتے، امر براحلتی، آپ اپنی سواری کے بارے میں حکم دیتے، فرویلت، ان پر پلان جو ہے وہ کسی جاتی، ثم راکب، پھر سوار ہوتے، فاذا استوت بہ، اور جب وہ ان کو لے کر کھڑی ہوتی، استقبل القبلہ، وہ قبلے کی طرف منہ کرتے، قائم علی سال میں ٹھہرنے والے ہوتے، ثم یلبی، پھر وہ تلبیہ کہتے، حتی یبلغ الحرم، یہاں تک کہ حرم میں پہنچ جاتے، ثم یمسک، کو پھر رک جاتے ہیں۔ اب یہ وہ دلیل ہے عبداللہ بن عمر کی جو امام مالک لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ تلبیہ کا آغاز یہاں سے کریں گے اور حرم میں جب پہنچ جائیں گے، تو اس وقت اس دور کے لحاظ سے 8-10 دن لگتے تھے پہنچنے میں، ٹھیک ہے، اور حرم پہنچ جائیں گے مطلب یہ ہے کہ 1-8 دن پہلے بندہ پہنچے گا نا، تو اتنے دن 5-7 دن اس دور کے لحاظ سے بندہ تلبیہ کرے گا، پھر آگے نہیں۔
لیکن پیچھے آپ نے واضح پڑھا 2 لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم عرفات سے پیچھے اللہ کے نبی کے بیٹھے، ایک جو ہے وہ عرفہ سے لے کے مزدلفہ تک اور دوسرا مزدلفہ سے مینا تک، اور آپ تلبیہ کہتے رہے. تو اس بات کو جو ہے نا وہ لیا ہے، اور یہ عبداللہ بن عمر کے یہ طرز عمل اس کو نہیں لیا، جو عموماً جو کیا کہتے ہیں فقہاء ہیں علماء ہیں انہوں نے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ثم یلبی حتی یبلغ الحرم، یہاں تک کہ آپ حرم پہنچ جاتے. ثم یمسک، پھر عبداللہ بن عمر رک جاتے. حتی اذا جاء ذات ون، یہاں تک کہ جب وہ ذات وا جگہ میں آتے بات ابھی وہاں پہ رات گزارتے، حتی یصبح، یہاں تک صبح کرتے. فاذا صلی الغداۃ، جب صبح کی نماز پڑھتے اغتسل، تو وہ غسل کرتے. وزعم، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان رسول اللہ فعل ذلك، اللہ کے نبی نے ایسا ہی کیا. پڑھیں. ہاں جی، میرے خیال اس میں مجھے جو فلسفہ نظر آتا ہے نا وہ یہی کہ پیچھے صبر کر کے بندہ وہاں پہ ٹھہر کے چلو غسل کر کے اچھے جو ہے نا تازہ ہو جائے، تازہ دم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ذرا آپ جائیں بیت اللہ میں اور جا کے نا وہ کیا کہتے ہیں طواف کریں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بندہ سفر سے آ گیا ہے اور گندا پڑندہ ہے، ہر شے جو بندے کی لبڑی ہوئی ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، بو آ رہی ہے، اور وہاں پہ جا کے ہجوم جب کریں گے تو وہاں پہ سب کیا ہوگا، پھر بدبو آئے گی، اور پھر وہی مسئلہ بنے گا جو جمعے میں بنتا تھا، اور پھر آپ نے کہا بھی آپ غسل کر کے جو ہے وہ آیا کرو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ چلیں جی. اگلی جو حدیث ہے وہ یہ ہے، النافع قال کان ابن عمر اذا اراد الخروج الى مکہ، ابن عمر جب مکہ کی طرف نکلنے کا ارادہ کرتے، ادہن بدہن، تیل لگاتے، لیس له رائحۃ طیبہ، جس میں کوئی عمدہ خوشبو نہ ہوتی. وہ بس وہ یہ سمجھتے تھے کہ بندہ خوشبو جو ہے وہ لگا نہیں سکتا. یہ بات حضرت عائشہ آگے اس کی وضاحت کریں گے. پھر جب ان کو یہ پتہ چلا کہ عبداللہ بن عمر ایسے کہتے ہیں یا ایسے کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے تبصرہ کیا اس کے اوپر. ثم یات مسجد ذی الحلیفہ، پھر ذی الحلیفہ کی مسجد کے پاس آتے، پھر یصلی، وہاں پہ نماز پڑھتے. ثم یرکب، پھر اب سوار ہو جاتے. فاذا استوت بہ راحلتہ، جب برابر ہوتی سواری، قائمتاً، لے کر سیدھی کھڑی ہوتی، احرام، وہ احرام باندھتے، احرام کا اظہار کرتے، یعنی تلبیہ کہتے. پھر انہوں نے کہا، پھر وہ کہتے ہاکذا رأیت النبی یفعل، ایسے ہی میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، یفعل، آپ کرتے تھے. چلیں جی. ہاں، تلبیہ کا بیان اذن حضر، جب آدمی اترے، فی الوادی، وادی میں. مطلب یہ ہے کہ محرم جب وادی میں اترتا ہے تو اس کو تلبیہ کہنا چاہیے. یہ کہاں سے اس نے بات کی؟ آگے نیچے حدیث ہے، پڑھیں ذرا، وہاں سے اس نے بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے ایک پیغمبر موسیٰ کے بارے میں، اور پیغمبر جو ہیں وہ مطلب ایسا کر رہے ہیں، تو پیغمبروں کی جو اتباع ہے اور اطاعت ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے، لہذا ہمیں بھی کہنا چاہیے. پڑھیں. مجاہد سے مروی، انہوں نے کہا ہم عبداللہ بن عباس کے پاس تھے، فذکر الدجال، انہوں نے دجال کا ذکر کیا، لوگوں نے دجال کا ذکر کیا، سوری. تو آپ نے کہا انہوں نے کہا عبداللہ بن عباس نے، مکتوب بین عینیہ کافرن، اس کی آنکھوں کے درمیان میں کافر جو لفظ لکھا ہوا ہوگا. راوی نے کہا، پھر عبداللہ بن عباس نے کہا لم اسمعہ، میں نے آپ سے یہ بات نہیں سنی، ولکنہ قال، لیکن آپ نے یہ کہا تھا، اما موسیٰ، رہا جو موسیٰ ہے، ٹھیک ہے، کانی انظر الیہ، گویا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اذن حاضر فی الوادی، جب وہ وادی میں اترتا ہے، یلبی، وہ تلبیہ کہہ رہا ہے. چلیں، ویسے یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عباس سے لوگوں نے دجال کا ذکر کیا، انہ قال، تو عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ آپ نے کہا مکتوب بین عینیہ کافر. راوی نے کہا، پھر عبداللہ بن عباس نے کہا میں نے یہ بات نہیں سنی، آپ سے براہ راست نہیں سنی، یہ مجھے کسی نے بتائی کہ اللہ کے نبی نے ایسے کہا ہوا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے وہ جو ہے نا صاد لام عین میم کا اشارہ نیچے دیا ہوا انہوں نے. پڑھے جی. حیض والی اور نفاس والی کیسے جو ہے نا وہ احرام باندھے گی؟ احرام جیسے ہم لوگ باندھتے ویسے ہی باندھے گی، لیکن بعض جو ہیں وہ اس کے اوپر پابندیاں جیسا کہ آگے آ رہی ہیں کہ وہ کام نہیں کرے گی، باقی سارے کام کرے گی. اب تو ہلو جو ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ احلہ کا مطلب ہوتا ہے تکلم بہ، بولنا. احلہ کا معنی ہوتا ہے بول کر بولنا، آواز نکالنا. واستحللنا واحللنا الہلال، اس کا معنی ہے ہم نے چاند دیکھ لیا. کہتے ہیں تو کلو من الظہور، ہر ایک ظہور میں سے ہے، ان میں سے ہر ایک ظہور میں سے ہے، یہ سب میں ظہور کا معنی پایا جاتا ہے. آپ جب بولتے ہیں آواز ظاہر ہوتی ہے،
آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ چیز ظاہر ہوئی ہے، چیز میں مطلب یہاں بھی ظہور کا معنی پایا جا رہا ہے۔ اور وسال المطر کا لفظ آتا ہے، اس کا مطلب خارج من السحاب، بادلوں سے وہ بارش جو ہے وہ نکل آئی ہے۔ استال المطر بارش برسی، مطلب یہ ہے کہ بادلوں سے بارش الگ ہو کے نیچے آ گئی، بارش برسی، اس میں بھی ظہور کا معنی پایا جاتا ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جسم کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جس پر آواز لگائی گئی وہ پکارا گیا ہو، کہتے ہیں یہ والا جو اہل ہے نا، اس میں وہ من استعلال سبی، یہ بچے کے پکارنے سے یہ ماخوذ ہے، یعنی استعلال سبی بچہ پکارا، تو اس میں پکارنے کا معنی جو ہے وہ پایا جاتا ہے، وہ پکارنے کا معنی ہو یا دیکھنے کا معنی ہو، اس میں ظہور کا معنی جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو احلّ یحلّ کا مطلب بولنا، آواز نکالنا، تلبیہ کہنا۔ تو حائضہ اور نفسا کیسے تلبیہ کہے گی؟ احرام کا آغاز جو ہے وہ کیسے کرے گی؟ جیسے باقی لوگ کرتے ہیں، صرف اس نے وہ کام نہیں کرنے جو پابندی والے ہیں۔ پڑھیں۔ عائشہ سے مروی ہے، اس نے کہا خرجنا مع نبی، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں، واحللنا بعمرۃ، ہم نے عمرے کا احرام باندھا، ٹھیک ہے، ہم نے عمرے کا احرام باندھا۔ ثم قال نبی، پھر اللہ کے نبی نے کہا من کان معه ہدی، جس کے پاس ہدی کا جانور ہے، فلیحل بالحج، چاہیے کہ وہ حج کا احرام باندھے معلوم رہتی عمرے کے ساتھ۔ ثم لا یحل حتی یحل منہما جميعا، پھر وہ حلال نہ ہو یہاں تک کہ ان دونوں سے اکٹھا حلال ہو۔ یہ والی آگے اگلی بات تو کلیئر ہے نا کہ بھائی جس کے پاس ہدی کا جانور ہے، آپ نے بھی ویسے ہی کیا، آپ نے کہا وہ حج قران کرے، یعنی حج اور عمرہ اکٹھا کرے، اور وہ حلال نہ ہو درمیان میں یہاں تک اکٹھا حلال ہو جیسا کہ آپ نے کیا۔ کہتے ہیں فقدمت مکہ میں میں مکہ میں آ گئی، وانا حائض، اور میں حائضہ تھی، ولم اطف بالبیت ولا بین الصفا والمروہ، میں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا اور صفا مروہ کے درمیان چکر نہیں لگایا، یہ کام نہیں کیا، باقی کام میں کر رہی تھی۔ فشکوت ذلک الی النبی، میں نے اس کا شکوہ اللہ کے نبی سے کیا، آپ نے کہا انقضی راسکی، اپنا سر کھول لے، وام تشیدی، اور کنگھی کر لے، واہلی بالحج، اور حج کا احرام جو ہے وہ باندھ لیں، ودع العمرہ، عمرہ کو چھوڑ دیں۔ اب مطلب جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ پیچھے انہوں نے احرام باندھا تھا، لیکن آگے مکہ کے قریب آ کے مسئلہ بن گیا، تو پھر آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ وہ احرام کھول کے اگلا احرام جو ہے نا وہ باندھ لیں۔ ففعلت، میں نے ایسا ہی کیا۔ فلما قضینا الحج، جب ہم نے حج پورا کیا، ارسلنی النبی، اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ، الی التنعیم، تنعیم جگہ تک، فاطمہ، تو پھر میں نے عمرہ کیا۔ تو ان کا یہ والا عمرہ رہ گیا تھا نا، یہ مکہ میں ہی تو انہوں نے عمرہ نہیں کیا، تو اس کی جگہ پہ پھینک گیا فاطمہ۔ تو آپ نے کہا ہادی مکان عمرہ کی، یہ تیرے عمرہ کی جگہ ہے۔ عائشہ نے کہا فطاف الذین کانوا احلوا بالعمرۃ بالبیت، تو ان لوگوں نے طواف کیا جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا بیت اللہ کا صفا مروہ کے درمیان، ثم حلوا، پھر وہ حلال ہو گئے تھے، ثم طافوا طوافا آخر بعد ان رجعوا من منن، پھر انہوں نے دوسرا طواف کیا تھا بعد اس کے وہ لوٹے منا سے، مطلب یہ کہ انہوں نے دو طواف کیے جنہوں نے حج تمتع کیا تھا۔ واما الذین جمعوا الحج والعمرہ، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے حج عمرہ کو اکٹھا کیا تھا، جنہیں حج قران کیا تھا، فانما طوافوا طوافا واحدا، انہوں نے ایک ہی طواف جو ہے نا وہ کیا۔ اب حج قران کرنے والے کتنا طواف کریں گے، اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے۔ تو یہ بعض لوگ اس بات کو لیتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ مینشن ہے، اور بعض لوگ اور دلائل ہیں ان کو لیتے ہیں۔ انہوں نے نمبر 4 حاشیے میں لکھا ہوا، میں چلو پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں علامہ انہوں نے کہا بفی حجۃ لمن قال طواف الواحد وسعی الواحد یکفیان للقارن، ایک طواف اور ایک سعی حج قران کرنے والے کے لیے کافی ہیں۔ وہ مذہب و طائن والحسن و طاؤس، یہ عطا حسن طاؤس کا مذہب ہے۔ وبی قال مالک و احمد و شافعی و اسحاق وغیرہم، اور امام مالک، احمد، شافعی، اسحاق اسی کے قائل ہیں۔ وقال مجاہد و جابر بن زید و شعبی و شرین القاضی والنخعی والاوزاعی وابن ابی لیلہ وغیرہم وابو حنیفہ واصحاب لا بد للقارن من طوافین وسعین، بہت سے لوگ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ قارن کے لیے 2 طواف اور 2 سعییں ضروری ہیں۔ وہ کیا ذالک عن علی و عمر والحسن والحسین وابن مسعود، اور یہ جو بات ہے حضرت علی، عمر، حسن، حسین ابن مسعود سے مروی ہے۔ وروا مجاہد عن ابن عمر انه جمع بین الحج والعمرہ وقال سبیلهما واحد وطاف لهما طوافین وسعى لهما سعیین، ابن عمر نے دونوں کو اکٹھا کیا، حج قران کیا، اور ان کا کہا ان کا راستہ ایک ہی ہے، اور اس کے لیے 2 طواف اور 2 سعیاں کی،
اور کہا ہاکذا رأیت رسول اللہ یصنع کما صنعت وان علی انہ جمع بینہما وفعل ذلک، علی سے مروی ہے انہوں نے جمع کیا ایسے ہی کام کیا. ثم قال ہاکذا رأیت رسول اللہ وقدا. ابھی مسعود سے مروی ہے انہوں نے کہا طاف رسول اللہ لعمرتی واجتی طوافین وسعین وابو بکر وعمر والی. مختلف روایات ہیں بھائی اللہ کے نبی نے کتنے طواف کیے. بعض نے کہا جناب ایک ہی طواف کیا آپ نے حج قران کیا تھا اور ایک صحیح کی تھی، بعض کہہ رہے نہیں 2 کیے تھے. تو ہر ایک دلیل کو کوئی نہ کوئی لے رہا ہے اور اس کے مطابق وہ کہہ رہا ہے کہ حج قران کرنے والا جو ہے نا وہ کیا کرے گا. چلیں جو خلاصہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا تھا میں نے آپ کے سامنے اس کو پڑھ دیا ہے. اس کا بیان جس نے احرام باندھا آپ کے زمانے میں ایک احلال نبی ہے، نبی کے احرام باندھنے کی طرح. مطلب جو بندہ یہ کہہ دے کہ میرا احرام فلان جیسا ہے جو اس کا احرام ہو تو چلیں. مطلب یہ کہ یہ چیز جو ہے نا وہ چل سکتی ہے اگرچہ اس میں ابہام ہے، قدر ابہام ہے، لیکن یہ چیز جو ہے یہ صورت جائز ہے. قالہ ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیں. جابر نے کہا امر نبی علی حضرت علی کو اللہ کے نبی نے حکم دیا ان یقیم علی احرامی کہ وہ اپنے احرام پر برقرار رہیں. کیونکہ آپ نے پوچھا تھا نا احرام کون سا باندھا، تو انہوں نے کہا بھئی میں نے آپ جیسا احرام باندھا ہے. آپ نے کہا ہدی کے جانور لے کر آئے لہذا برقرار رہو. یہ وہ والی بات ہے. وذکر قول سراقہ تھا اور سراقہ کا قول جو ہے وہ ذکر کیا. وزاد محمد بن بکر عن ابن جریج قال له النبی، اللہ کے نبی نے اس سے کہا تھا علی سے بما احللت یا علی، اے علی کون سا احرام باندھا تو نے، کس چیز کے ساتھ؟ انہوں نے کہا بما احل بہ نبی، جس کے ساتھ اللہ کے نبی نے احرام باندھا. آپ نے کہا فہدی تو ہدی کے جانور لے کر آیا ہے تو ہدی کا جانور چلا. فہدی ہدی کا جانور چلا وم کو سرامن کمان تھا اور تو ٹھہر احرام والا، احرام کی حالت میں اے محرم نیچے لکھا ہوا ہے کمان تھا جیسا کہ تو ہے. پڑھیں. علی اللہ کے نبی کے پاس ہے من الیمن، یمن سے. آپ نے کہا بما احللتا، کس چیز کے ساتھ احرام باندھا ہے؟ انہوں نے کہا بما احل بہ نبی، جس کے ساتھ اللہ کے نبی نے احرام باندھا ہے. آپ نے کہا لولا ان معی الہدیہ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میرے پاس میرے ساتھ ہدی کے جانور ہے، قربانی کے جانور ہے، تو لا احللت، میں حلال ہو جاتا، احرام کو کھول دیتا. چلیں. ابھی موسیٰ سے مروی نے کہا بعثنی نبی الی قومی بالیمن، اللہ کے نبی نے مجھے میری قوم کی طرف جو یمن میں تھی بھیجا، یمن میں اپنی قوم کی طرف بھیجا. فریت میں آیا وہ بالبطحائی، آپ بطحا میں تھے، مکہ کا جو میدان ہے کنکریلا، یہ لکھا ہوا اے بطحائی مکہ، وہ المصب، اس کو مصب بھی کہتے ہیں. آپ نے کہا بما احللتا، اور کون سا احرام باندھا ہے؟ میں نے کہا احللت کا ہلال نبی، میں نے احرام باندھا آپ کے احرام جیسا. آپ نے کہا الماء کا من ہدین، کیا ہدی کا جانور ہے تیرے ساتھ؟ کوئی جانور لے کر آیا؟ میں نے کہا نہیں. فامرنی ان اطوف بالبیت، آپ نے مجھے حکم دیا کہ بیت اللہ کا طواف کروں. فطفت بالبیت وبالصفا والمروہ، میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کا میں نے چکر لگایا. ثم امرنی، پھر آپ نے مجھے حکم دیا فاحللت، پھر میں نے احرام کھول دیا. فاتیت امرأۃ من قومی، میں اپنی قوم میں سے ایک عورت کے پاس آیا. فمشتنی فمشتتنی، اس نے مجھے کنگھی کی. او غسل تراسی، اس نے میرا سر دھویا. فقدیمہ، بڑے بڑے بال رکھتے تھے نا، ظاہر بات ہے جیسے بڑے بال خواتین کے ہوتے ہیں تو سر کوئی دوسرا جو ہے وہ دھوئے، اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو عمر آئے، انہوں نے کہا فقدیمہ عمر، پھر بعد میں عمر آئے. مطلب یہاں تک بات جو ہے وہ ختم ہے. اور کہنے کا مطلب یہ کہ حج تمتع کیا، ٹھیک ہے، اور سمجھ آ رہی ہے. ہدی کا جانور نہیں تھا تو میں نے احرام کھول دیا. تو پھر عمر آ گئے تو حضرت عمر نے چونکہ پابندی لگا دی تھی، وہ کہتے حج تمتع نہ کرو بھائی. تو حضرت عمر نے کہا انا خود بکتاب اللہ فانہ یامرنا بالتمام، اگر ہم اللہ کی کتاب کو لیتے ہیں وہ ہمیں حکم دیتی ہے پورا کرنے کا کہ حج عمرے کو پورا کرو. تو آپ نے احرام باندھا لہٰذا اس کو پورا کرو. اللہ نے کہا واتم الحج والعمرہ للہ، حج کو پورا کرو، عمرے کو پورا کرو اللہ کے لیے. وَإِنَّا خُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ، اور اگر ہم اللہ کے نبی کی سنت کو لیتے ہیں فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ، آپ حلال نہیں ہوئے، آپ نے احرام نہیں کھولا حتیٰ نہر الہدیہ، یہاں تک آپ نے ہدی کے جانور کو نہر کیا. تو وہ ان کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی حج تمتع میں نے کیا، میں نے خود احرام جو ہے وہ کھولا تھا اور اللہ کے نبی نے مجھ سے خود کہا تھا. اور حضرت عمر جو ہے وہ آگے بعد میں اور پابندی لگا رہے ہیں اور وہ دلیل دے رہے ہیں کتاب اللہ میں اتم الحج والعمرہ للہ، یہ لکھا ہوا ہے کہ حج اور عمرے کو پورا کرنا ہے. اور پیغمبر کی جو سنت ہے وہ یہ طریقہ یہ تھا، لیکن آپ نے خود ہی کہا تھا لوگوں سے ایسا یہ کام کرو. جب ایک چیز جائز ہے
تو حضرت عمر خام خواہ کیوں جو ہے وہ پابندی لگا رہے ہیں. اور حضرت عمر کی جو پابندی ہے وہ کیوں تھی؟ ہاں وہ اس کا وہ فلسفہ لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ تاکہ سارا سال لوگ آتے رہیں، جو حاجی کرنے آئے وہ حاجی کریں، ٹھیک ہے، اور عمرہ جو ہے وہ الگ کریں، سیپریٹ، الگ عمرہ ہونا چاہیے. پڑھیں. اچھا، یہ جو حضرت عمر کی یہ دلیل ہے نا واتم الحج والعمرہ للہ، یہ نمبر 6 اس کو اوپر انہوں نے لگا دیا ہے حاشیہ. کئی عام بات ہوتی ہے یہ بیان کر دیتے ہیں تو دیکھنے چاہیے. کہتے ہیں زہری سے مروی ہے کہ ان عمر قال فی قول اللہ تعالی واتم الحج والعمرہ للہ، حضرت عمر نے اللہ تعالیٰ کے اس قول واتم الحج والعمرہ للہ کے ضمن میں کہا ہے کہ من تمامہما یا من تمامہا ان یفرد کل واحد، ان یفرد کل واحد بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا ان یفرد کل واحد منہما من الاخر، کہ آدمی ان میں سے ہر ایک دوسرے سے الگ الگ کرے، یہ اتمام میں سے ہے. وہاں یہاں تعمیر فی غیر اشہر الحج، اور حج کے مہینوں کے علاوہ اور مہینوں میں آدمی عمرہ کرے، یہ اتمام میں سے، اتم الحج والعمرہ میں سے. ان اللہ یقول الحج اشہر معلومات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے حج معلوم مہینوں والا ہے، حج معلوم مہینے، یعنی حج کے مہینے معلوم ہیں، تو یہ حج کے مہینے بھائی آپ ادھر حج کرو، عمرہ آپ بعد میں کرو، یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں. یاد رہے گا الظاہر انہ نہان الفسق، ظاہر یہ بات لگتی ہے کہ انہوں نے منع کیا فسق سے. ایک احرام باندھ کے اب دوسرا احرام اس میں کنورٹ نہ کرو، ایک احرام کو دوسرے میں کنورٹ نہ کرو، فسق نہ کرو اس سے. ولہذا کان یضرب الناس علیہما کما روا مسلم بناء علی ان الفسق کان خاصا بتلک السنۃ، جیسا کہ امام مسلم نے بیان کیا اس بنا پر کہ فسق جو ہے یہ مارتے اس لیے تھے کہ وہ خاص تھا اس سال کے ساتھ، وہ چونکہ شریعت ابھی پروان چڑھ رہی تھی تو آپ نے جو ہے نا وہ کہہ دیا بھئی یہ چیز نہیں ہے رائج، لہٰذا اپنے جو احرام کو اس میں کنورٹ کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بھی یہ چیز جو ہے یہ ٹھیک ہے، یہ صورت ٹھیک ہے. امام نووی نے کہا یہ ساری ایسے خام خواہ کی باتیں امام نووی نے کہا، انہوں نے کہا والمختار انہ نہا عن المتعۃ المعروفۃ ای الاعتمار، اعتماد لکھا ہوا ہے الاعتمار، الاعتمار فی اشہر الحج ثم الحج فی عامہ وهو علی التنزیہ انما نہا عنہما ترغیبا فی الافراد. آپ نے مشروع جو متع ہے حج تمتع، یعنی حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا پھر حج کرنا اسی سال، اور جو کہ جائز ہے وہ والا تنزیہ انما نہا عنہما، ان سے منع کیا تھا ترغیبا فی الافراد، الگ الگ کرنے میں رغبت رکھتے ہوئے. ثم ان عقد الاجماع علی جواز التمتع من غیر کراہۃ، جو نا اجماع منعقد ہو گیا ہے کہ حج تمتع جائز ہے من غیر کراہۃ، بغیر کراہت کے، ٹھیک ہے. آگے ایک اور نوکی علت بھی بیان کر دیا ہوا، وکیل علت کراہت عمرہ یکون مورثا بالمرأۃ، آدمی رات کو عورت کے ساتھ لیٹے گا، ثم یشرع فی الحج وراسہ یقطر، سر سے قطرے ٹپک رہے ہوں گے اور وہ حج کا آغاز کرے گا، یہ وجہ تھی جو ہے انہوں نے منع کر دی. چلیں باب قول اللہ، ٹائم کتنا رہ گیا ہے؟ ختم ہو گیا؟ چلیں ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.